میں پورے کراچی شہر کا شکریہ ادا کرتی ہوں جنہوں نے مجھے دعوت دی اور بلایا اور مادر ملت کا ایوارڈ دیا۔ یہ میرے لیے ایوارڈ نہیں تھا، میرے لیے سب سے بڑا اعزاز تھا۔ اس میں آپ لوگوں کی محبت تھی، آپ لوگوں کا پیار تھا، آپ نے ماں کے عظیم رشتے کو سمجھا۔ میں شکریہ ادا کرتی ہوں۔ باقی رہا جو میرے ساتھ ہوا وہ یہ تھا کہ میں سیالکوٹ میں بھاری اکثریت سے جیت رہی تھی۔ خواجہ اسد صاحب کو بھی پتا تھا کہ میں جیت رہی ہوں، میری لیڈ ہے، اور 52,000 کی لیڈ سے میری اناؤنسمنٹ ہو گئی کہ ریانہ ڈار 52,000 ووٹ لے کر جیت چکی ہے، اور مجھے مبارکباد کے فون آنے لگے باہر یورپ سے بھی، سیالکوٹ سے بھی۔ جب میں نے صبح دیکھا تو رزلٹ تبدیل ہو چکا تھا۔ خواجہ اسد تہجد پڑھ رہے تھے تو میرے خیال میں آسمان سے ابابیلیں آئیں، جو انہوں نے ووٹ ڈالا خواجہ اسد کی صندوقڑی میں انہیں کامیابی ہوئی۔ مگر میں کہتی ہوں کہ آپ ہار کر بھی اگر جیتے ہیں تو آپ کی بزدلی ہے۔ ایک ماں جیت کر بھی ہار چکی، وہ بہادر ہے۔ انشاءاللہ تعالی میں نے بھی کیس کیا ہوا ہے سیشن میں، اور مجھے امید ہے کہ انصاف ملے گا۔ میں آپ جب آئی ہوں آپ کے پاس، آپ نے بھی مجھے دعوت دی، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ جو آپ نے بیان کیا وہ سب میں نے سنا۔ میرے بیٹو، میرے لیے ہماری پاکستان کی عدلیہ قابل فخر ہے، ہمارے جج بھائی ہمارے لیے قابل فخر ہے۔ مجھے پوری امید ہے آپ جائیں، جیسے میں اپنا کیس لڑ رہی ہوں آپ بھی لڑیں۔ انشاءاللہ تعالی ہر طرح امید رکھیں کہ انصاف ملے گا، مایوسی گناہ ہے۔ ہم امید پر ہیں، انشاءاللہ تعالی اعلیٰ عدلیہ سے بھی ہمیں امید ہے۔ ہمیں انشاءاللہ تعالی آپ کو اور مجھے ضرور انصاف ملے گا۔ ہم انصاف کے منتظر ہیں۔ انصاف دینے والوں کو بھی میرا پیغام ہے کہ آپ نبی کی امت ہیں، آپ نے نبی کی امت ہونے کے تصور سے آپ نے دیکھنا ہے کہ ہمیں انصاف دینا چاہیے، اور ہمیں اسی امید سے ہیں کہ آپ ہمیں انصاف دیں گے۔ میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں، آپ نے مجھے بلایا۔ میں تو اپنے لیے کہہ رہی تھی تو ادھر تو کافی سیٹوں کا میں نے سنا ہے اور مجھے بہت افسوس ہوا ہے۔ میں آپ کے لیے بھی میری اپیل ہے کہ آپ جائیں اور بھروسہ رکھیں اعلیٰ عدلیہ پر۔ انشاءاللہ تعالی میرے بیٹوں کو انصاف ملے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ جیسا کہ ویسے کچھ نہیں ہو رہا، میری اپیل ٹھیک ہے، تسی بولو۔ جی بہت ٹھیک۔ جی آپ کچھ بولنا چاہتی ہیں؟ نہیں بولے۔ دیکھیں جی، بہت سارے ہمارے صحافی حضرات کو بھی شاید یہ نہ پتہ ہو، کیونکہ کچھ صحافی حضرات مجھے ملے بھی تھے، کہ جی وہ لیاری کی جو سیٹ ہے نبیل گبول صاحب والی، یہ ہمارے پی ٹی آئی کے ورکر جو ہیں یاسر بلوچ صاحب، یہ ان کی جیتی ہوئی سیٹ ہے۔ یہ دیکھ لیں آپ، اس میں یاسر بلوچ صاحب کے ووٹ ہیں 41,801 اور نبیل گبول صاحب کے ہیں 37,140۔ 4,000 کی لیڈ سے نبیل گبول صاحب ہرا کے 47 لے کر اسمبلی پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ جس طرح سے میں نے پورے سب نام بتائے ایم کیو ایم کے اور پیپلز پارٹی کے، کہ یہ سب ہم خان صاحب کے ورکروں سے ہارے ہوئے ہیں۔ میں خود پی ایس 103 سے الیکشن لڑا ہوں، مجھے 15,000 کی لیڈ ہے ایم کیو ایم کے فیصل پہ، جنہوں نے 509 ووٹ لے کر جو ہے وہ 47 لے کر اسمبلی میں پہنچے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اپنی ماں کا کہ جو ہمارے پاس آئیں اور ہمیں حوصلہ دیا انہوں نے۔ دیکھیں، یہ جو جنگ لڑ رہی ہیں وہ جنگ، ہماری جنگ تو کچھ بھی نہیں ہے ان کی جنگ کے سامنے۔ جو حالات ان کے ساتھ گزرے اس کے باوجود ہمت کی یہ ایک سمبل بنی ہے۔ ان کو دیکھ کر آج مجھے یقین کریں دوبارہ سے ایک نیا حوصلہ ملا ہے۔ میں انشاءاللہ تعالی اپنی ماں کو مایوس نہیں کروں گا، اور ہم جہاں تک ہم آخری حد تک جائیں گے۔ لیکن میری اپیل ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب، چیف جسٹس آف پاکستان، چیف الیکشن کمشنر، کہ صرف دنیا میں آپ کی عدالت لگی ہے، آپ کو نائب بنایا اللہ نے، بہت بڑی ذمہ داری دی۔ اگر آپ آخرت کی عدالت میں فیل ہو گئے تو پھر آپ کی کوئی کامیابی نہیں ہے۔ اور میں
اللہ کو حاضر و ناظر جان کر کہتا ہوں، اگر مجھے یہاں انصاف نہیں ملا تو ماں جی آخرت میں تو مجھے ملے گا. یہ کراچی کے ہاتھ ہوں گے اور قاضی فائز عیسیٰ کا گریبان ہوگا. یہی حال ہوگا چیف الیکشن کمشنر کا. ہم آپ سے صرف یہ درخواست کرتے ہیں، ٹائم کو ضائع کیے بغیر، ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگائے بغیر ہمارے لیے فوراً آپ بیٹھ کر کوئی فیصلہ کریں. ہم تو کہتے ہیں یہ ہمارے پاس یہ میرا فارم 45 موجود ہے، فارم 46 موجود ہے، آپ ان سے بھی منگوائیں. اور منگوانے کے بعد یہ 5 منٹ کا کام ہے. اگر ایک ایک این اے کو لے لیں، ان کے نیچے 2 پی ایس لے لیں اور ناظر کی ڈیوٹی لگائیں اور چیک کریں اور کہیں بھئی یہ آپ کامیاب، آپ ناکام، تاکہ یہ کہ کراچی کا مینڈیٹ جو ہے کراچی کے لوگوں کے پاس واپس پہنچے. کراچی کے لوگ بڑے مایوس ہیں. ہم جب بھی کہیں بھی جاتے ہیں تو وہ اب پتہ کیا کہنے لگ گئے ہیں؟ وہ کہنے لگے آفتاب بھائی اب آپ کو الیکشن لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اب ان سے کہیں کہ اپنے خود ہی طے کر لیا کریں کہ کس کو بنانا ہے کس کو نہیں بنانا ہے. اتنی پریکٹس کرنے کے بعد، اتنا ہمیں 6 گھنٹے لائنوں میں لگانے کے بعد جب رزلٹ ہماری مرضی کا نہیں آ رہا تو ہم یقیناً نیکسٹ الیکشن میں اس کا بائیکاٹ کریں گے. مجھے تو یہاں تک کہا ہے کہ بائیکاٹ کریں گے الیکشن کا، کیونکہ ہمارا دیا ہوا رزلٹ وہ آتا نہیں ہے. اور ان لوگوں کو دیا ہے جن کی ذمہ داری بنتی تھی، جنہوں نے 35 سال اس شہر کراچی میں حکومت کی اور اس کراچی کے آج بھی بیٹھ کر خود خالد مقبول صدیقی نے جو ہے پارلیمنٹ کے اندر کہا کہ جی 18 میں آپ جیتے تھے اور 24 میں ہمیں جتا دیا ہے. اس کا مطلب ہے وہ اقرار جرم کر رہے ہیں. ہم نے کبھی 18 کے یہ نہیں کہا کہ ہمیں جتایا گیا ہے، ہم نے 18 کا بھی کہا کہ ہم نے جیتا ہے. اگر ہم جیتتے نہیں تو آپ کو یہ بولنے کی ضرورت پیش نہیں آتی. آج تک انہوں نے کبھی 18 کے اندر فارم 45 کی بات کی ہو، کسی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا، انہیں معلوم ہے کہ ان کو ووٹ نہیں پڑتے تھے. آج انہوں نے ووٹ لینے کے بعد کہتے ہیں کہ جی ہم کہتے ہیں ان کو ووٹ پڑے، لیکن ہم سے کہیں زیادہ کم ووٹ ملے. کہیں 30,000 کی لیڈ سے ہارے، کہیں 4,000 کی، کہیں 12,000 کی لیڈ سے ہارے. یہ الیکشن ہوا، فیئر الیکشن ہوا ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جی یہ مینیپولیٹڈ ہے تو میں ان کی عقل کو وہ سلام ہی کر سکتا ہوں کہ بھائی ماشاءاللہ. لیکن عدالت کا کام ہے، قاضی کا کام ہے کہ وہ فیصلہ کرے کہ کون صحیح اور کون غلط ہے. اور جس طرح وقت گزرتا جا رہا ہے لوگوں کے اندر بے چینی پیدا ہو رہی ہے اور ہمیں خطرہ ہے کہ یہ حالات خراب ہونے کی طرف نہ چلے جائیں. تو میں قاضی صاحب سے اور چیف الیکشن کمشنر صاحب سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ خدا را اس کو لمبا نہ کھینچیں، جتنی جلدی فیصلہ کرنا ہے وہ کر دیں، چاہے ہمارے حق میں کریں چاہے کسی اور کے حق میں کریں، لیکن فیصلہ تو کریں تاکہ عوام کو پتہ چلے. بہت شکریہ. میں میڈیا کے سامنے ایک اور چیلنج بلاول بھٹو صاحب کو اور ایم کیو ایم کو دینا چاہتا ہوں کہ یہ ہم سب عمران خان صاحب کے ورکرز ہم یہ چیلنج دیتے ہیں کہ پریس کلب کراچی رکھیں آپ بلاول بھٹو صاحب، ایم کیو ایم کے خالد مقبول صدیقی صاحب، چیف جسٹس ہائی کورٹ کی کورٹ رکھیں، ناظر رکھیں، اور کوئی فورم آپ چن لیں. ہم اپنے 45 فارمز اور قرآن پاک لے آتے ہیں، حلفیہ ہم طے کرتے ہیں کہ جی دیکھتے ہیں اگر آپ جیتے ہوئے ہیں تو پھر ہم آپ کو سیٹیں آپ کے حق میں جو ہے ہم اپنے کیسز وڈرا کر لیں گے، لیکن اگر ہم جیتے ہوئے ہیں تو آپ میں ضمیر ہونا چاہیے کہ وہ حلف لے کر آپ جو ہے وہ اسمبلی سے باہر آ جائیں. اور ایک بات اور میں کہنا چاہتا ہوں جو میں اپنی والدہ کے سامنے بھی کہنا چاہتا ہوں، کل بھی میں نے میڈیا میں کہی تھی کہ 1-2 اس میں اراکین ایسے بھی ہیں جو جب گھروں میں گئے 47 فارم لے کر تو ان کی فیملیز نے ان کو کہا کہ یہ آپ نے اچھا نہیں کیا، تو وہ خود مجبور ہیں کہ ہم اپنی لیڈرشپ سے مجبور ہیں اور نہ اسمبلی میں جا سکتے ہیں نہ ہم رات کو سو سکتے ہیں. تو یہ حالات ہیں ان کے جو اسمبلی میں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی اور مختصر اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. آج سے تقریباً 40-45 سال پہلے 1965 غالباً یہ واقعہ ہوا تھا اور وہاں سیالکوٹ کے محاذ پہ ہماری قوم نے، ہماری پوری پاکستانی قوم نے ایک جرأت اور بہادری کے ساتھ دکھلایا تھا کہ ہم پاکستانی قوم زندہ جاوید ہیں اور جارحیت کا مقابلہ کرتے ہیں. آج ہماری والدہ ریحانہ ڈائر صاحبہ نے اس جرأت کا دوبارہ مظاہرہ کر کے ہم سب کراچی کے بیٹوں کو بھی اور پاکستان کے بیٹوں کو بھی
حوصلہ دیا ہے کہ ہم اپنی جرأت ایمانی کے ساتھ اور اپنی ایسی والداؤں کی تربیت کے بدولت انشاءاللہ العزیز یہ جو ہمیں غربت سے مایوسی کی دلدل میں دھکیلنا چاہ رہے ہیں ہم ان کا ڈٹ کے مقابلہ کریں گے انشاءاللہ. اور یہ جو ROs کے ذریعے سے ٹیمپرنگ کی گئی ہے بالخصوص پوری کراچی کا کیس بتایا گیا, میں NA 231 کا حیدرآباد کا بھی اور حیدرآباد کا بھی, اور میں NA 231 کے حوالے سے بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے کرمنل پٹیشن زیر دفعہ 22 سے فائل کر دی ہے, اور اس میں میرا موقف کیا ہے کہ اور ان کا جو پروف ہے وہ خود الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ موجود ہے. میرا NA 231 کا ایک پولنگ اسٹیشن نمبر ہے 175, اور اسی میں وہ جو پروونشل اسمبلی PS 89 کا پولنگ اسٹیشن نمبر 77 ہے, وہاں پہ وہی پریزائڈنگ آفیسر, وہی اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر ٹوٹل ووٹ پول شو کر رہا ہے 892, جبکہ وہی قومی اسمبلی کا جو رزلٹ ہے فارم 48 کے تحت وہ شو کر رہا ہے 1890. تو یہ جو ٹیمپرنگ ہے, یہ جو فارجری ہے, ان کے اپنے ڈاکومنٹ سے ثابت ہے, اور ان میں جس طرح میرے دوستوں نے کہا کہ اخلاقی جرأت نہیں ہے. اگر یہ با ایمان لوگ ہیں, ایمان والے ہیں, اخلاق والے ہیں, جرأت والے ہیں, ضمیر والے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ میں جس طرح ہمارے جنرل سیکریٹری صاحب نے ان کو آفر کی, میں کہتا ہوں کہ آئے اپنے ایمان کا محاسبہ کریں.